السلام علیکم۔ نجوم اسٹوڈیو کے پینل سے پہلی ویڈیو سورج گرہن کے حوالے سے لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں۔ میرا نام غلام رضا عسکری آج تک پرنٹڈ میڈیا پہ رہا۔ گزشتہ 15 سالوں سے آپ امامیہ جنتری میں یہ نام سنتے رہے ہوں گے، پڑھتے رہے ہوں گے، دیکھتے رہے ہوں گے۔ ستاروں کے حوالے سے، تقویم کے حوالے سے، نوروز کے حوالے سے اور دیگر مضامین کے حوالے سے میں گزشتہ 15 سالوں سے امامیہ جنتری کے سر ورک پہ رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں اپنا تعارف کراتا چلوں، میرا نجوم سے تعلق تقریباً 25 سال پرانا ہے۔ میں 1995 سے لے کے 2007-8 تک آئینہ قسمت کا مستقل رائٹر رہا ہوں۔ آئینہ قسمت میں 2014 تک میرے مضامین باقاعدگی سے چلتے رہے، 2007 سے کچھ کم ہوئے لیکن بہرحال چلتے رہے۔ 2007 سے مستقل میں امامیہ جنتری کا رائٹر رہا ہوں اور تقویم، نوروز، مضامین، یہ مختلف تحریریں آپ امامیہ جنتری کے پینل سے پڑھتے رہے ہوں گے۔ تعارف اس لیے بھی ضروری سمجھا کہ بعض نام نئے ہوتے ہیں، بعض چیزیں جو پرنٹڈ میڈیا پہ ہوتی ہیں ہم ان کے چہرے سے واقف نہیں ہوتے، تو میں اپنا تعارف یوں بھی کرانا چاہ رہا ہوں کہ آپ میرے چہرے سے بھی واقف ہوں، میرے نام سے بھی واقف ہوں۔ خیر، چلتے ہم سورج گرہن کی اس پہلی ویڈیو کی جانب۔ میں یہاں آپ کو یہ بات وضاحت کرتا چلوں کہ سورج گرہن جو لگ رہا ہے وہ اس سال 20 اپریل 2023 کو پاکستان ٹائم کے مطابق صبح 6:34 پر شروع ہوگا اور مکمل سورج گرہن کا آغاز 7:37 اور انتہائی عروج 9:16 پر ہوگا۔ 10:56 پر گرہن کم ہوتا ہوا 11:59 پر ختم ہوگا۔ کوئی اس طریقے سے یہ گرہن 6 گھنٹے اور 35 منٹ کے دورانیے کا ہوگا۔ ساؤتھ ایشیا، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، چائنا، افغانستان، ایران، عراق، ان علاقوں میں گرہن نظر نہیں آئے گا۔ گرہن کا جو میکسیمم پارٹ ہے، جو زیادہ سے زیادہ گرہن کا نظارہ کیا جائے گا، وہ جنوبی فرانس کے علاقے آکسلینڈ، ایمسٹرڈیم اور ساکاکارا میں، جکارتہ میں ان کا زیادہ نظارہ کیا جائے گا، جبکہ انڈونیشیا، پاپایا نیو گینی، آسٹریلیا اور اس کے ساتھ ساتھ شمالی آسٹریلیا کے کچھ علاقے، جزائر سلیمان، ماریانا جانز، میکرونیشیا وغیرہ میں گرہن کا جزوی نظارہ کیا جا سکے گا۔ اب یہ گرہن بنیادی طور پر برج جدی کے 29.50 درجے پہ لگ رہا ہے۔ یہاں آپ تھوڑا سا ٹھہر کے سنیے گا کیونکہ میں کچھ آپ کو نئی انفارمیشن دے رہا ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک سنیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو نئی انفارمیشن سننے کو ملیں گی جو آپ کو اس سے پہلے عمومی طور پر گرہن کی کسی ویڈیو میں سننے کو نہیں ملی ہوں گی، نہ دیکھنے کو ملی ہوں گی۔ یاد رکھیے گا، یہ گرہن براہ راست برج حمل کو بھی متاثر کرے گا، اور جبکہ چونکہ شمس برج اسد کا مالک ہے تو برج اسد والے تو متاثر ہوں گے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شمس برج حمل میں رہتے ہوئے براہ راست برج حمل کو بھی متاثر کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ 7ویں گھر کی نظر جب اس کی برج میزان پہ پڑے گی تو یہ براہ راست برج میزان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گا۔ چونکہ شمس کی سب سے قوی جو نظر ہے وہ 7ویں نظر لی جاتی ہے، تو حمل سے براہ راست اس کی 7ویں نظر برج میزان پہ ہوگی۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ آپ کی انفارمیشن کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گرہن جو ہے وہ تمام 12 بروج کو براہ راست متاثر کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ گرہن ان ستاروں کا جس میں خصوصاً قمر اور شمس کی بات کر رہے ہیں،
تو قمر اور شمس دونوں جو ہیں وہ برج سرطان اور برج اسد کے مالک ہیں۔ برج سرطان اور برج اسد والے تو ڈائریکٹ ان گرہنوں سے متاثر ہوتے ہی ہیں، لیکن یہ جس گھر میں لگ رہے ہوں اس گھر کو بھی متاثر کرتے ہیں اور اس کے مقابل 7ویں گھر کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے اور کیسے پتہ لگے کہ ہمیں جو ہے اس سارے مسئلے میں کن کن مسائل کا، کن کن نحوستوں کا اور کن کن چیزوں کا سامنا ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، میں یہاں آپ کو ایک چھوٹی سی انفارمیشنز جو ہیں وہ دے رہا ہوں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی گرہن جب بھی کسی برج میں لگتا ہے، اس برج میں موجود اس مقام پر جو ستارہ ہوگا وہ براہ راست متاثر ہوگا۔ میں یہاں پر آپ کو جس لیے روکا تھا وہ انفارمیشنز آپ کو دے رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا، مشتری برج حمل میں 29.50 درجے پر ان تاریخوں میں تھا۔ اگر آپ کی تاریخ ولادت ان تاریخوں میں سے ہے تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ 15 اپریل 1953 سے لے کر 15 مئی 1953 تک، 1 اپریل 1965 سے لے کر 30 اپریل 1965 تک، 5 اگست 1976 سے لے کے 5 سپٹمبر 1976 تک، 10 اکتوبر 1976 سے لے کے 25 اکتوبر 1976 تک، 25 مارچ 1977 سے لے کر 5 اپریل 1977 تک، اور جبکہ 15 جولائی 1988 سے لے کے 2 دسمبر 1988 تک، اور 5 مارچ 1989 سے لے کے 15 مارچ 1989 تک، اور 24 جون سن 2000 سے لے کے 5 جولائی سن 2000 تک۔ اس کے علاوہ 5 جون 2012 سے لے کے 17 جون 2012 تک۔ اگر آپ کی تاریخ ولادت ان تاریخوں میں سے ہے، اس ڈیوریشنز میں سے ہے، تو یاد رکھیے گا یہ گرہن براہ راست آپ کے برج حمل میں موجود، پیدائشی طور پر موجود مشتری کے ساتھ کران کرتا ہوا آئے گا۔ اب جس بھی شخص کا مشتری یہاں موجود ہے، اس پر جو ہونے والا گرہن ہے، یہ گرہن قطعی طور پر آپ کو، آپ کی شخصیت کے لیے، آپ کی ذات کے لیے اچھا نہیں ہے، اگر آپ کی تاریخ ولادت ان گزشتہ تاریخوں میں سے ہے جو میں بیان کر چکا ہوں۔ اسکرین پر بھی آپ یہ تاریخیں دیکھیں گے، اور آپ روک کے اسکرین کو، اپنی تاریخ کو دوبارہ اس میں سے مینشن کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کی تاریخ ولادت میں سے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا سست رفتار ترین ستارہ جو ہے وہ زحل ہے۔ زحل 29.5 درجے برج حمل پر ان سالوں میں تھا۔ یاد رکھیے گا، جون 1971 سے 31 جولائی 1971 تک، 15 دسمبر 1971 سے 31 مارچ 1972 تک، 1 جولائی سن 2000 سے 19 اکتوبر سن 2000 تک، اور 1 اپریل سن 2001 سے لے کے 30 اپریل سن 2001 تک زحل برج حمل میں 29.50 درجے پہ ہی تھا، جس درجے پر یہ گرہن لگ رہا ہے۔ اب یہ گرہن کیسے متاثر کرے گا؟ یاد رکھیے گا، مشتری اور زحل، اس گرہن کا جب آغاز ہوگا تو ہمارے پاس 4 بروج لگن میں براہ راست آئیں گے: برج ثور، برج جوزا، برج سرطان اور برج اسد کے ابتدائی 5 درجات۔ یہ 4 بروج ہمارے مشرق میں طلوع بروج میں ہوں گے، اور ان طلوع بروج کے حوالے سے جس وقت بھی ہم دیکھیں گے تو یاد رکھیے گا 12واں، 11واں، 10واں، 9واں، 10واں، 11واں، 12واں گھر براہ راست ان 4 بروج کا متاثر ہوگا۔ برج ثور کا 12واں گھر متاثر ہوگا، برج جوزا کا 11واں گھر متاثر ہوگا، برج سرطان کا 10واں گھر متاثر ہوگا، جبکہ برج اسد والوں کا 9واں گھر کچھ حد تک متاثر ہوگا۔ یہاں ہمیں ضرورت یہ ہے کہ اپنا ذائچہ دیکھیں، ذائچہ بنوائیں، اپنے ذائچے کی تشخیص کروائیں، اور باقاعدہ اس کے مطابق کوئی اپنی ریمیڈیز، صدقات، کم از کم صدقات دیں۔
ریمیڈیز لازمی نہیں ہے کہ نقوش تعویذات یا کچھ اور اس طرح کی چیزیں آپ کو استعمال کرنی پڑیں. آپ براہ راست صدقات سے بھی ریمیڈیز کر سکتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، ان تاریخوں میں بہت زیادہ محتاط رہیے گا، اور ان تاریخوں والوں کو سب سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں ہمیں شرعی طور پر ایک حکم دیا گیا ہے کہ جناب نماز آیات، نماز کسوف اور نماز خسوف جو ہے وہ ادا کی جاتی ہیں گرہن کے اوقات میں. اب اس میں مختلف علماء کا یہ حکم ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں گرہن نظر آ رہا ہے تو نماز آیات آپ پر واجب ہیں، اور اگر نماز آیات آپ ادا نہ کریں گر گرہن نظر نہیں آ رہا. بہرحال جو جس کی تقلید کرتا ہے، جو جن مفتی صاحبان یا جن علماء کو سمجھتا ہے، مانتا ہے، وہ ان کی مان کے چلیں. اس میں کوئی میری اختلافی رائے نہیں ہے. دوسری بات جو آپ لوگوں سے کرنی تھی، یاد رکھیے گا یہاں پلوٹو تقریباً تربیع بنا رہا ہے گرہن میں. پلوٹو کی تربیع گرہن زدہ شمس کے ساتھ 2 درجے کے فاصلے سے ہوگی. نجوم کے اصولوں میں 5 درجے لیے جاتے ہیں. 2 درجے کے فاصلے سے پلوٹو اور شمس تربیع کے حوالے سے ایک ساتھ ہوں گے. میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پلوٹو اور زحل کی تربیع کیا اثرات دے گی، سیاسی طور پہ بھی اور عام بروج کے حوالے سے بھی. عام بروج کے حوالے سے یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ انسان کو نئی جہتیں ملتی ہیں، نئی طاقت، نئی توانائی اور نئے شعبے ملتے ہیں، کھلتے ہیں اگر شمس پازیٹیو ہو اور پلوٹو جو ہے وہ بھی پازیٹیو ہو. لیکن یہاں چونکہ شمس نیگیٹو ہے تو مختلف قسم کی آراء ہیں. تاہم اس معاملے میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ کو اپنے کام سے دل برداشتہ نہیں ہونا ہے. آپ کسی بھی سمت میں سفر کر رہے ہیں، کام کاروبار پہ توجہ دے رہے ہیں یا نئے کام کاروبار کا آغاز کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوگی. بالکل دل برداشتہ نہیں ہونا ہے اور آپ نے آگے بڑھنا ہے. عارضی طور پہ رکاوٹ، تعطل آ سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنے کام سے پیچھے ہٹ جائیں. ایسا مت کیجیے گا. دوسری بات یہ کہ اگر ہم اس کو سیاسی طور پہ دیکھتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ عمران خان کا جو برج ہے وہ میزان ہے، اور برج میزان کے حوالے سے شمس عمران خان کے 7ویں گھر میں گرہن زدہ ہوگا. 7واں گھر تعلقات عامہ اور اس کے حوالے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں آپ کی قدروں کو بھی ظاہر کر رہا ہوتا ہے. یہاں یہ چیز بتانے کے لیے میں اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں حالات اس وقت جو سیاسی چل رہے ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ ان پر 2 منٹ کی بات کرنا میں مناسب سمجھوں گا. عمران خان کے اگر ذائچے کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کی شخصیت کو ڈاؤن کرنے کے لیے، ان کے کیریئر کو، ان کے امیج کو، شخصی امیج کو ڈاؤن کرنے کے لیے مختلف قسم کے نئے اسکینڈل سامنے آ سکتے ہیں. چونکہ پلوٹو اور تربیع، پلوٹو جو ہے وہ تمام خفیہ رازوں کو اجاگر کرتا ہے. یہاں پر ایک دوسری بات بھی وضع کرتا چلوں کہ کیونکہ مشتری 3 درجے کے فاصلے سے گرہن کے ساتھ ہوگا تو عدلیہ پر دباؤ بڑھے گا. عدلیہ کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ اور عدلیہ، ان دونوں کی جنگ میں شدت آتی نظر آتی ہے. ان معاملات کو دیکھیے ضرور، اپنے اس حوالے سے بھی دیکھیں، سیاسی حوالے سے جو حساب دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی دیکھیں. آخر میں ریمیڈی کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیں شمس کا جو گرہن ہے وہ بیسیکلی گولڈن چیزوں کا آپ کے صدقے کی جو ہے وہ ضرورت پڑے گی آپ کو. آپ کوئی بھی گولڈن چیز کا صدقہ دے سکتے ہیں، گندم کا دے سکتے ہیں، باجرے کا دے سکتے ہیں، کلو، 1.25 کلو، یا جو آپ کی توفیق ہے آپ اتنا صدقہ دیجیے. اور لازمی نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی اسپیشل لا بنائی جائے یا کچھ ایسا کیا جائے، کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے مسائل ایسے بھی ہیں کہ جی شمس کی نحوستوں سے بچنے کی الوا بھی دستیاب ہوتی ہیں. تو بہرحال کوشش کریں کہ صدقات سے معاملات کو حل کریں بجائے کسی جانب جانے کے.
میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. چینل کو لائک، سبسکرائب اور اپنے جاننے پہچاننے والوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.